مغربی دنیا نے غیر الہی نظام یا غیر خدا کو اس طرح حسین بنا کر زیبائش دے کر اور اس کی ترویج کی ہے کہ دنیا اس کاذب نظام کو ماننے لگی ہے، تو کیا ہمیں اس حقیقی نظام کی تبلیغ یا اس کی ترویج کے لیے ان کا طرز اپنانا چاہیے؟ خوب ایسا ہی ہے، دنیا نے جمہوریت کو بہت نیلم پری، اقبال کے بقول کہ جمہوریت نیلم پری بنا کے پیش کی ہے، اور اس نیلم پری میں ہمارے علماء بھی اس کے عاشق ہو گئے۔ ایسی انہوں نے سجا کے پیش کی ہے وہ دلہن کہ سیکولر تو تھے ہی تھے، لیکن علماء بھی، سنی علماء بھی، شیعہ علماء بھی دستاروں سمیت نیلم پری کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس نیلم پری کو سجایا ہے، دلہن بنایا ہے بیوٹی پارلر میں جا کر، اور ایک بڑا اعلیٰ ترقی یافتہ نظام انسان کے لیے قرار دیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس نیلم پری کو میک اپ کے نیچے دیکھ لیا، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ دیو استبداد ہے محو رقص۔ اس میک اپ کے نیچے، نیلم پری کے نقاب کے نیچے کیا چیز ہے؟ دیو، خوفناک آمریت کا دیو ہے نیچے چھپا ہوا۔ اس کو انہوں نے جیسے کرتے ہیں نا، ابھی آپ دیکھیں یہ خسرے لاہور کے چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں عورتیں بن کر۔ ابھی یہاں جامعہ میں ایک پرانا واقعہ ہے، رات کو موٹر سائیکل پہ لوگ آئے اور ایک لڑکی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی یہاں مدرسے کے پاس پہنچی تو موٹر سائیکل سے کود کے مدرسے کی طرف دوڑ پڑی۔ یہاں گارڈ کھڑا ہوا تھا ہمارا گن لے کے، تو اس گارڈ نے فوراً کنٹرول روم میں رابطہ کیا کہ ایک عورت کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، اور وہ عورت بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے اور مرد اس کے پیچھے۔ کنٹرول روم نے اس کو کہا کہ فوراً عورت کو نجات دو۔ اس گارڈ نے فوراً نجات دی، اس نے ظاہراً کوئی ہوائی فائر کیا یا کچھ کیا، باہر کے وہ اغوا کنندگان بھاگ گئے وہ، اور وہ عورت بھاگی ہوئی آئی اس گارڈ کی طرف، یہ اس کو لے کے اپنے مسئول کے پاس لے آیا کہ یہ میں نے نجات دی ہے آپ کے کہنے پر۔ تو مسئول نے چہرہ دیکھا تو بڑا سجا ہوا وہ عورت تھی، جب اس نے پاؤں دیکھے تو پتہ چلا یہ تو خسرا ہے ہی۔ وہ ایک بڑا لطیفہ بنا کہ یہ وہ گارڈ بھی کہتا ہے میں زندگی میں خوش ہوا کہ ایک عورت کو نجات دی ہے، وہ بھی اندر سے خسرا نکلا وہ۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مرد سج دج کے عورت بنا ہوا ہو، ایک خسرا عورت بنی ہو، تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب کتنے علماء ہیں خسروں کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ کوئی عورت ہے۔ یہ جمہوریت ایسے، یہ خسرا ہے، یہ اندر سے، اوپر سے نیلم پری بنی ہوئی ہے، اور بہت ہی برا خسرا ہے یہ جمہوریت۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں خنثی مشکلہ۔ خنثی مشکلہ، خنثی خسرے کو کہتے ہیں، عربی میں خنثی کہتے ہیں۔ یعنی کچھ خسرے ایسے ہوتے ہیں نا جو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مردانگی صفات زیادہ ہیں ان میں، کچھ میں زنانہ صفات زیادہ ہیں۔ مشکلہ وہ ہوتا ہے جس کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ مردوں کی طرف رجحان ہے یا عورتوں کی طرف رجحان ہے۔ تو جمہوریت وہ خنثی مشکلہ ہے جس کا آخر تک کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ تعجب ان لوگوں پر ہے جو جمہوریت کو قرآن سے نکالتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اب جمہوریت تو ظاہر ہے پاکستان میں تو بعد میں آئی ہے، پاکستان میں آتی جاتی رہتی ہے البتہ جمہوریت، اس کو ویزا فری ہے، اس کا جب چاہے چلی جاتی ہے، جب چاہے آ جاتی ہے۔ جمہوریت اس وقت جو سب سے بڑے دنیا میں جمہوری ملک ہیں، کون کون سے ہیں؟ امریکہ ہے، انڈیا ہے، یہ سب سے بڑے جمہوری ملک ہیں یہ۔ اور جمہوریت قرآن سے، اسلام سے نکلی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلامی جمہوریہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ انڈیا، تو وہ تو اسلامی حکومتیں ہو گئیں پھر تو۔
چونکہ وہاں پاکستان جیسی لنگڑی جمہوریت نہیں ہے، وہاں واقعا جمہوریت ہے، جس کو ووٹ پڑتے ہیں اسی کے ووٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ووٹ کسی کے پڑے ہیں نکلے کسی اور کے ہیں۔ تو انہوں نے سجا کے اس جمہوریت کو اتنی سجائی ہے کہ علماء کو قرآن سے نکلتی ہوئی نظر آئی ہے، یہ ان کا مہارت ہے۔ جمہوریت، یہ بات میں نے پہلے کی ہوئی ہے کہ جمہوریت کو مبلغ ملے ہیں، ایک بات ہم نے کی تھی وہ ادھوری رہ گئی، امامت سے جمہوریت تک جو تنزل ہے خصوصاً تشیع کا، جو زوال کیا ہے انہوں نے، کہ یہ امامت کے معتقد لوگ تھے اور امامت سے گر کے کہاں پہنچے؟ جمہوریت کے دامن میں آ کے پہنچے ہیں۔ یہ کیسے یہ سفر طے ہوا ان کا؟ اس میں ایک وجہ بیان کی تھی کہ جمہوریت کو مبلغ ملے ہیں، جمہوریت کے مبلغین نے جمہوریت کی تبلیغ کی ہے، امامت کو مبلغ نہیں ملے، امامت کو تاجر ملے ہیں، مبلغ نہیں ملے، بنیے اور سوداگر ملے ہیں جنہوں نے امامت فروخت کی ہے، ممبروں پہ آ کے امامت کے نام لیے، چرچے لیے، فیسیں لیے، گھر گئے ہیں، لیکن نظام کے طور پر امامت کو پیش نہیں کیا۔ جمہوریت والوں نے جمہوریت فروشی نہیں کی، جمہوریت بیچی نہیں ہے، جمہوریت ترویج کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، تحقیقات کی ہیں، میڈیا پہ، باقی مختلف طریقوں سے، تعلیمی اداروں میں، نصاب میں، آپ کے نصاب میں ہی امامت نہیں ہے۔ بطور نظام آپ مجھے بتائیں شیعہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی جگہ جہاں پر امامت بطور نظام پڑھی جاتی ہو، پڑھائی جاتی ہو، بیان کی جاتی ہو، مجلس کی جاتی ہو، بصورت نظام، ایک سسٹم ہے، امامت نظام حکومت ہے، کہاں ہے؟ آپ بتاؤ مجھے، آپ بتائیں کوئی شیعہ عالم جو امامت کو نظام کے طور پر پیش کرتا ہو، کوئی بھی نہیں۔ تو جب تک امامت کو مبلغ نہیں ملیں گے، امامت کو سسٹم کے طور پر آپ نہیں پھیلائیں گے، تو نہ آپ خود نہ دنیا امامت کو قبول نہیں کرے گی۔ جمہوریت کو انہوں نے سجا کے اس خسرے کو قبول کروا لیا ہے، اور آپ کے پاس جو حسین خوبصورت نظام اللہ نے امامت کا بنایا تھا وہ ہم سے خود سمجھ ہی نہیں سکے اس کو ہم۔ آپ سے پہلے والی نسل بھی ایسی کنفیوز تھی جیسے آپ ہیں، اور اگر آپ کی کنفیوژن دور نہیں ہوئی تو آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے، شاید بدتر ہوں گے، چونکہ آپ نیچرل انٹیلیجنس کے متاثرین میں سے ہیں، اور آپ کے بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تربیت یافتہ ہوں گے۔ نیچرل انٹیلیجنس نے پھر تھوڑا رحم کیا ہے آپ پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے رحم نہیں کرنا، چونکہ اس میں رحم احساس کا نام ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں صرف انٹیلیجنس ہے، احساس نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے اس نے بے رحمی کے ساتھ آپ کو ختم کر دینا ہے۔ اگر آپ یہ نسل، یہ جو جاری موجودہ آپ نسل ہیں، اگر آپ نہیں سنبھلے، آپ جاگے نہیں، پھر اگلی نسل کو فاتحہ پڑھ دیں آپ، ان کے لیے خطرناک نظام طے ہوا ہے، بن گیا ہے، بہت خطرناک۔ آپ محفوظ ہیں، آپ نے ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام سنا ہے لیکن اس کی زد میں آئے نہیں ہیں، آپ ایسے چسکے لیتے ہیں اس پر، لیکن ابھی تک وہ ایک طغیان اور یلغار بن کر آپ پر نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن عنقریب ہو جائے گی، بہت جلدی ہو جائے گی، آپ کی زندگیوں میں ہی ہو جائے گی۔ اگر آپ تیار نہ ہوئے اس کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے، تو پھر جو ابھی موجود ہے یہ بھی نہیں ہوگا، اس کی بھی صرف یاد رہ جائے گی ہمیں۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، کیا نظام امامت کی ترویج سے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے یا اسے علیحدہ
بھی ہم پر ذمہ داری عائد ہے۔ اب ترویج کی کون سی ذمہ داری ادا کی؟ ابھی تو کی نہیں، ابھی تو امامت کو سمجھے بھی نہیں ہیں آپ۔ یہ تو صوفیوں والی امامت ہے جو آپ نے اپنائی ہوئی ہے، یہ شیعہ امامت قرآنی امامت نہیں ہے۔ صوفی امامت اور شیعہ امامت یا قرآن کی امامت میں یہ فرق ہے۔ صوفی امام کون ہوتا ہے؟ بہت مقدس شخصیت ہوتا ہے، معنویت، اس کے اندر معنویت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کو درجہ ولایت حاصل ہوتا ہے، اور وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ جو دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ صوفی امامت ہے، روحانی معنوی شخصیت جس کا دنیاوی کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن روحانی معنوی شخصیت ہے۔ مثلا ابھی یہ داتا صاحب روحانی معنوی شخصیت ہیں۔ یہ داتا صاحب جب زندہ تھے، ابھی تو ان کے زیادہ پیروکار ہیں، جب زندہ تھے تو میرے خیال میں 10 آدمی بھی پیروکار نہیں تھے، کسی چیز کا اختیار نہیں تھا داتا صاحب کے پاس، لیکن روحانی معنوی شخصیت تھے۔ آپ نے ائمہ کو روحانی معنوی شخصیت کے طور پہ مانا ہوا ہے، دعائیں کرتے ہو، توسل پیش کرتے ہو، یہ روحانی معنوی شخصیت ہوتی ہے، یہ صوفی امامت ہے۔ اللہ نے جو امامت قرار دی ہے، انی جاعلک للناس اماما، یعنی لوگوں کا اختیار، لوگوں کے اموال، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی سوسائٹی اور نظام کا اختیار ہم نے ان کو دے دیا ہے، ائمہ کو دے دیا۔ اختیار کا نام ہے۔ ابھی اس وقت اختیار مثلا پاکستان میں معنوی شخصیات ہیں، اختیار کس کا ہے؟ مملکت پہ آرڈر کس کا چلتا ہے؟ معنوی شخصیت کا۔ یہ پیر، اتنے پیر ہیں، ہر پاکستان بھرا ہوا ہے پیروں سے۔ آپ تفتان سے لے کے پارا چنار تک دیکھیں، قدم قدم پہ پیر ہیں۔ اپنے اپنے علاقے کے پیر صاحب کا نام لیں، کون سے علاقے میں معروف پیر صاحب آپ کے کون کون ہیں آپ کے علاقے کے؟ جی، جو موجود زندہ ہیں، زندہ پیروں کے نام لیں۔ بابا جی سب ہیں، بابا جی کا آگے کوئی؟ نذیر احمد، ان کا اختیار چلتا ہے یا شہباز شریف کا یا حافظ منیر کا؟ اختیار قوم کا کسی اور کے پاس ہے، بابا جی ادھر مزار بنا کے مست ہیں کہ روحانی طاقت ہماری ہے یہاں پر۔ صوفی اسی طرح ہوتے ہیں، ان کو کسی کا اختیار زمین پہ نہیں چاہیے، جس پلاٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے۔ اللہ نے تو ایسے بے اختیار امام نہیں بنائے، اللہ نے امام، رسول اللہ نے غدیر میں یہ کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یعنی جس کا اختیار میرے پاس تھا، اب میرے بعد اس کا اختیار علی کے پاس آ گیا، علی اس کے صاحب اختیار ہیں۔ اختیار کو امامت کہتے ہیں، اختیار، ملت کا اختیار، ملک کا اختیار، یہ اختیار جس کے پاس ہوگا وہ ولی ہوگا، وہ امام ہوگا۔ آپ نے شیعوں نے آسان کٹ ماری کہ ائمہ کو بھی اختیارات سے ہٹا کے روحانی معنوی شخصیت قبول کر لیا، خود بھی ان سے متصل ہو گئے روحانیت اور معنویت کے ساتھ۔ اختیار کس کا ہے؟ ابھی شیعہ کو دیکھیں، شیعہ اگر واقعاً ائمہ امامت کا قائل ہے تو الیکشن کے دن کیوں کھڑا ہوتا ہے ادھر؟ کیا کر رہا ہوتا ہے وہاں پر؟ کبھی کسی اسماعیلی کو دیکھا ہے الیکشن میں لائن میں لگا ہوا؟ الیکشن کے دن اسماعیلی کیا کرتے ہیں؟ اپنے امام سے پوچھتے ہیں، پیرس میں ان کے امام ہیں، امام سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں۔ اثنا عشری شیعہ کیا کرتا ہے؟ اپنے علاقے کے لفنگے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے کے بدماش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ادھر ووٹ ڈالنے جانا۔ تیرا امامت سے کیا تعلق ہے؟ امامت والا تو امام کے پاس کھڑا ہوا ہے اپنا۔ اسماعیلی امامت کے قائل ہیں، دن کو دیکھو امام کے سامنے، رات کو دیکھو امام کے پیچھے۔
اسکول میں امام کے پیچھے، سوسائٹی میں امام کے پیچھے، تعلیم میں امام کے پیچھے، کاروبار میں، جہاں بھی آپ اسماعیلی شیعہ اس کو امام کے مقابلے میں یا امام سے ہٹ کر نہیں پائیں گے آپ، عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو۔ اثنا عشری امام غائب ہیں، اس کے وارے نیارے ہیں، ٹیچر نہیں ہیں، کلاس چھٹی، کدھر جاؤ، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے۔ امامت کو تو پکڑو پہلے آپ، اگر امام مانا ہے تو مانو، پھر امام مانو، امام سے پھر آدمی دور نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ علی کو امام بنا کے کبھی معاویہ کے ساتھ کھڑے ہو، کبھی کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو۔ علی کو امام مانے، پھر علی کو امام مانو۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ دن کو کسی کے ساتھ ہو، رات کو کسی اور کے ساتھ ہو۔